الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے درس میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ وہ کیا کام ہیں، کیا عبادات ہیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور وہ کیا کام ہیں جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ سب سے پہلے وہ کام جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے، ضروری ہے، سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کرنا ایک بنیادی شرط ہے، کنڈیشن ہے۔ اس کے بغیر نماز قابل قبول ہی نہیں، نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کے بغیر، طہور کا لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا۔ تمام علماء کے نظر میں یہاں پر پاکی کا مطلب وضو ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور، پاکی یعنی وضو کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا جب اس کا وضو ٹوٹ جائے، جب تک کہ وہ وضو کر کے نماز نہ پڑھے۔ تو کسی کا وضو ٹوٹ جائے، ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے، پاکی حاصل نہ کر لے، اور اس پاکی کے ساتھ وہ نماز نہ پڑھے، اس وقت تک اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے وہ ہے بیت اللہ کا طواف۔ بعض اہل علم ہیں، علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ طواف کے لیے وضو ضروری نہیں، لیکن بہت سارے علماء، جمہور علماء کا یہی قول ہے، یہی رائے ہے کہ بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو گویا طواف کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ طواف نہیں کر سکتا، وضو کر کے آئے پھر اس کے بعد اپنا طواف شروع کرے۔ تو وضو ضروری ہے، یہ بہت سارے علماء کا قول ہے۔ اس کی ایک دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ٹینٹ میں بیٹھے رو رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں، پہچان گئے کہ حیض کے ایام شروع ہو گئے ہیں، ماہواری شروع ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم وہ تمام کام کر سکتی ہو جو ایک حج کرنے والا کرتا ہے، کیونکہ حج کے جو بھی کام ہیں، عرفہ میں رکنا، مزدلفہ میں، مینا میں، یا پتھریاں مارنا شیطان کے سامنے، تو یہ ان تمام چیزوں کے لیے وضو شرط نہیں ہے یا طہارت شرط نہیں ہے۔ تو ماہواری شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک عورت حج نہیں کر سکتی، نہیں، حج کر سکتی ہے۔ حج کے ان کاموں کے لیے طہارت پاکی شرط نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم مت ڈرو، تمہارا حج بیکار ہو گیا، اس طرح مت سوچو، تم وہ تمام کام کرو جو ایک حج کرنے والا حاجی کرتا ہے سوائے طواف کے۔ تو صرف طواف کو مؤخر کر دینا چاہیے۔ جب ماہواری ختم ہو جائے گی، عورت پاک ہو جائے گی، غسل کر لے گی، پھر اس کے بعد طواف کر کے اپنا حج مکمل کرے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے سے منع کیا، گویا کہ طواف کے لیے پاکی، طہارت شرط ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز جس کے لیے وضو شرط ہے وہ ہے مصحف کو چھونے کے لیے، قرآن کو۔ قرآن جو کتاب کی شکل میں ہم چھاپتے ہیں اس کو مصحف کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو آیتیں موجود ہیں وہ قرآن ہے۔ تو قرآن کو، اس کاپی کو، مصحف کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے۔ دھیان سے سنیے گا، قرآن کو پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں، قرآن کو، مصحف کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے۔ دونوں میں فرق کریں۔ قرآن کو چھونے کے لیے وضو شرط یہ کہہ رہے ہیں
آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے وضو کی شرط ہے، وضو کے بغیر قرآن کا پڑھنا جائز نہیں، قرآن کے پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں، بغیر وضو کے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو چھونا ہو، مصحف کو پکڑنا ہو، چھونا ہو، تو اس کے لیے وضو شرط ہے۔ یہی زیادہ صحیح بات ہے۔ بہت سارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو شرط نہیں، لیکن جن علماء کا یہ موقف ہے، یہ رائے ہے کہ قرآن کے چھونے کے لیے وضو شرط، یہی زیادہ صحیح بات ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ واقعہ کی ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو یعنی قرآن کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تو یہاں سے دلیل لے کر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو صرف پاک لوگ، اور پاکی سے مراد کیا؟ وضو سے حاصل ہونے والی پاکی، ورنہ ہر انسان تو پاک ہے، انسان تو پاک ہے، زندہ بھی پاک ہے، مرنے کے بعد بھی پاک ہے، جیسے کہ ہم نے کہا، تو انسان تو پاک ہے۔ تو یہاں پر پاکیزہ لوگ ہی اسے چھوئیں گے، چھونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وضو کی حالت میں، جیسے کہ ہم نے آگے ایک حدیث بتلائی، مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے رسول نے کہا پاکی کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا۔ وہاں پر پاکی کا مطلب کیا ہے؟ وضو کرنا۔ تو وہی مطلب یہاں پر بھی ہم لیں گے کہ پاک لوگ ہی قرآن کو چھوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کے ساتھ۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں فرشتوں کے تعلق سے کہا گیا، اور یہ جو قرآن ہے وہ یہاں دنیا کا قرآن نہیں، دنیا میں جو ہم کتاب کی شکل میں چھاپ کر پڑھتے ہیں وہ مصحف نہیں، بلکہ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس کا ذکر یہاں پر آیا ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے تعلق سے بات کی ہے، تو اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کے قرآن کے تعلق سے بتا رہا ہے، اور لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس کو صرف فرشتے چھوتے ہیں۔ یہاں پر پاکیزہ لوگوں سے مراد فرشتے۔ تو اس آیت کی روشنی میں قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، اس طرح کہنے کی کوئی دلیل نہیں، اس طرح بعض علماء کا کہنا ہے۔ لیکن جب اس آیت کی آپ تلاوت کریں گے، اس کے بعد والی آیت آپ پڑھیے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون تنزیل، یہ وہ قرآن ہے جو اتارا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ دنیا کے قرآن کے لیے بھی یہ آیت فٹ ہوتی ہے، لوح محفوظ کے لیے بھی آیت فٹ ہوگی، دنیا کے قرآن کے لیے بھی آیت فٹ ہوگی۔ اس آیت کے پہلے والی آیت لوح محفوظ کے تعلق سے گفتگو کرتی ہے، تو اس آیت کے بعد والی آیت میں دنیا کے قرآن کا ذکر ہے، تو اس لیے اس آیت سے دلیل لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واضح دلیل حدیث میں موجود ہے، موطا امام مالک، اس کتاب کی حدیث نمبر 473، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو پاک آدمی ہی چھوئے، کوئی ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہ چھوئے، بلکہ پاکی کی حالت میں قرآن کو چھونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، پاکی کی حالت میں چھوا کرو۔ تو یہاں پر پاکی کا مطلب کیا؟ وہی وضو، تو وضو کی پاکی ہی یہاں پر مراد ہے۔ تو قرآن کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے۔ ہاں، جہاں تک قرآن کے پڑھنے کا مسئلہ ہے، قرآن کے پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں، بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کو چھو کر پڑھنا ہو تو وضو ضروری ہے۔ اب اگر کوئی وضو نہ کر سکے، یا ماہواری کے ایام میں عورتیں وضو بھی کر لیں تو پاکی حاصل نہیں ہوگی، تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ جو آیتیں آپ کو یاد ہیں اسے ویسے ہی پڑھیے، یا کہ آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت ہم کو عطا کی، سیل فون کے ذریعے بہت سارے اچھے کام آج ہم کر سکتے ہیں، سیل فون کا صحیح استعمال ہے یہ، تو قرآن سیل فون میں ڈاؤن لوڈ کیجئے اور سیل فون میں اپلیکیشن کی شکل میں قرآن کی تلاوت کیجئے، دیکھ کر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو اس لیے ناپاکی کی حالت میں وضو کے بغیر، یا کہ عورتیں ماہواری کے ایام میں اگر قرآن پڑھنا چاہتی ہیں تو ایسی صورت میں وہ قرآن کا اپلیکیشن دے کر پڑھا کریں، یا کہ جو سوریں ان کو یاد ہیں ان سورتوں کی وہ تلاوت کیا کریں، یا کہ قرآن ڈائریکٹ چھونا ہو تو ہاتھ میں ہینڈ گلوز،
ہاتھ میں گلوز وغیرہ پہن کر یا کپڑے کی آڑ میں وہ قرآن کو چھوئے اور پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ڈائریکٹ چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ یہی کئی صحابہ اکرام سے بھی منقول ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، غالباً عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری، ان صحابہ اکرام سے بھی یہ قول منقول ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ اب آگے وہ کام، وہ اعمال جن کے لیے وضو کرنا بہتر ہے، مستحب ہے، اس میں پہلی چیز قرآن کی تلاوت کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں، تلاوت کے لیے جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھنے کے لیے وضو کی شرط نہیں، ذکر کرنے کے لیے بھی وضو کی شرط نہیں، لیکن کوئی وضو کی پابندی کے ساتھ ذکر و اذکار کیا کرے، وضو کی پابندی کے ساتھ قرآن پڑھے، یہ بہتر ہے، زیادہ ثواب اس میں ملے گا۔ ابو داود کی حدیث نمبر 17 میں اس بات کی دلیل موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، کسی صحابی نے اسی حالت میں اللہ کے رسول کو سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، اللہ کے رسول اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، اس کے بعد بھی فوراً جواب نہیں دیا، فارغ ہونے کے بعد بھی، بلکہ اللہ کے رسول نے مٹی کے دیوار پر تیمم کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کر جواب دیا، پھر ارشاد فرمایا کہ میں وضو کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا چاہتا ہوں، وضو کے بغیر میں نام لینے کو، اللہ کے نام لینے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ اس سے ہم اس بات کی دلیل لے سکتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ اور دوسری چیز، ہر نماز کے لیے، ہر فرض نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ ہاں، کسی کا وضو نہیں ٹوٹا تو ایک وضو کے ذریعے وہ ایک سے زائد فرض نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ عصر کی نماز کے لیے وضو کیا، وضو نہیں ٹوٹا، اسی حالت میں وہ مغرب کی نماز پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد بھی وضو نہیں ٹوٹا، اسی وضو کے ساتھ، عصر کی نماز کے وضو کے ساتھ وہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، اجازت ہے۔ لیکن پھر بھی ہر فرض نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام ایک ہی وضو میں کئی فرض نماز پڑھتے، لیکن اللہ کے رسول ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے۔ اور اسی طرح جن کاموں کے لیے وضو کرنا بہتر ہے، مستحب ہے، وہ ہے ہر غسل سے پہلے، چاہے وہ غسل جنابت، ناپاکی کی حالت میں واجبی غسل کرنا ہو یا نارملی غسل کرنا ہو، نہانا ہو، تو ہر نہانے سے پہلے، ہر غسل سے پہلے وضو کرنا یہ بہتر ہے۔ اس بات کی دلیل مسلم شریف کی حدیث نمبر 316 میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث نمبر 247 میں کہ جب تم میں سے کوئی بستر کی طرف آئے سونے کے لیے تو نماز کے لیے جس طرح وضو ہم کرتے ہیں اسی طرح وہ وضو کر کے سو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے سونے کی تاکید کی، تو اس سے پتہ چلا کہ سونے سے پہلے وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور اسی طرح جنازہ اٹھانے کے بعد، جنازے کو، میت کو اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن وضو کرنا بہتر ہے، مستحب ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 993 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حمل میتا فلیتوضأ ومن غسل میتا فلیغتسل، جو کوئی جنازہ اٹھائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، اور جو جنازے کو غسل دے وہ نہا لیا کرے۔ تو جنازے کو اٹھانے کے بعد وضو کرنا مستحب، جنازے کو کوئی غسل دے تو اس کے لیے نہانا مستحب، دونوں واجب نہیں لیکن مستحب ہے، سنت ہے۔ اور اسی طرح قے ہو جائے، وامٹ، تو قے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ قے کرنے سے، قے ہو جانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، وہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے قے ہو جانا، لیکن وضو کرنا بہتر ہے، مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ترمذی کی حدیث نمبر
80 پر 7 میں 87 میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قے ہوا، تو قے کے ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول نے وضو کیا، تو اللہ کے رسول نے وضو کیا، لیکن اس بات کی کہیں بھی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ٹوٹ گیا تھا اس لیے وضو کیا، یہ نواقض وضو میں سے ہے اس لیے اللہ کے رسول نے وضو کیا، اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے وضو کیا، یہاں سے ہم اس بات کی دلیل نہیں لے سکتے کہ قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے وضو کیا تھا، اس بات کی دلیل نہیں لی جا سکتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، ہر نماز کے لیے۔ تو اللہ کے رسول کے اس فعل سے اس بات کی دلیل تو نہیں لی جا سکتی کہ ایک وضو سے ایک ہی فرض نماز ادا ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ تو وہاں سے جس طرح ہم یہ دلیل نہیں لے سکتے کہ اللہ کے رسول کا وضو ٹوٹ گیا تھا، ایک وضو کے ساتھ ایک ہی فرض نماز ادا ہونی چاہیے، اسی لیے اللہ کے رسول نے ہر فرض نماز کے لیے نیا وضو کیا، اس طرح جس طرح یہ کہنا درست نہیں ہے، اسی طرح یہاں بھی کہنا یہ درست نہیں ہوگا کہ قے ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول نے وضو کیا کیونکہ ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا، اس طرح سمجھنا غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے وضو کیا، اس سے اتنی بات تو ہم لے سکتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو گرچہ قے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا لیکن وضو کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ اور اسی طرح حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں، مثال کے طور پر شوہر بیوی مجامعت کے بعد شوہر بیوی آپس میں ملے تو اس کے بعد ناپاکی کی حالت میں وہ کھانا پینا چاہیں، کہیں باہر نکلنا چاہیں ضرورت کے لیے، کوئی بھی کام کرنا ہو، جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں سونا ہو، ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا ہو، کسی بھی کام سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 208 میں اس بات کی دلیل ہے۔ تو شوہر بیوی آپس میں ملے، اسی ناپاکی کی حالت میں وہ کھانا پینا چاہتے ہوں یا سونا چاہتے ہوں یا کسی کام سے باہر نکلنا چاہتے ہوں، تو وضو کر لینے کے بعد کوئی بھی ایک کام کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ تو یہ وہ چند کام ہیں جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ موضوع پر مسح کرنے کے کیا احکام ہیں، مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو احکام و مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر کام کو صحیح ڈھنگ سے ان مسائل کی احکام کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔